صافی حضرات السلام علیکم۔ آج ایک خوبصورت جس میں یوسف صاحب نے کہا کہ اس میں رقم بہت کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصد بہت بڑا ہے، اور یتیموں کی بحالی کے سلسلے میں، ان کو حوصلہ افزائی کرنے کے سلسلے میں جس مقصد کا آغاز کیا جا رہا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، یہ کوئی نئی شروعات نہیں ہے، یہ روایت بہت پرانی ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہے جو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یتیم بچے جو معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے، ان کی زندگی کی بحالی، ان کی بہتر تعلیم، یہ بھی زیادہ تر حکومتوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ اہلکار جو حکومتوں کی ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ توجہ کے طالب ہوا کرتے ہیں ان کی زندگی کو بدلنے، ان کو آسائشیں فراہم کرنے، کیونکہ یہ ایک امتحان، ایک آزمائش میں پہلے سے ہوتے ہیں جن کے سایوں سے ان کے والدین کا چھت اڑ جاتا ہے، ان کو زندگی میں کوئی سایہ نہیں ملتا، ان کی زندگی کے اندر کوئی رستہ نہیں ملتا، دشواریاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دشواریوں سے گزر کر ہی وہ کندن بن جاتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر ایک بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ یتیموں سے کام لیتے ہیں، اور یہ ایک تاریخ ہے، اور یہ لوگ مشکلات سے گزرتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، امتحان سے گزرتے ہیں، وہ یہ مت سمجھے کہ ان کی سائے پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور معاشرے کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں خود ایک یتیم بچہ تھا، میں ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ خوبصورت چمکتے چہرے جو دیمر کا مستقبل ہیں، جو اس علاقے کا اثاثہ ہے، آپ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھیں، آپ ضرور یتیم ہیں، لیکن آپ سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ آپ اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، آپ علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں آگے بڑھیں، اور اس آزمائش کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رستے بنائیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ میں 2 سال کا بچہ تھا، کمشنر صاحب میری والدہ فوت ہو گئی، اور میں 6 سال کا بچہ تھا، میرا والد فوت ہو گیا۔ گو کہ 7 سال پہ کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نہ میرا باپ تھا نہ میری ماں تھی۔ آج بچے آپ اندازہ لگائیں، یہ آزمائشیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ بھی اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، آپ اجتماعی شعور کو پروان چڑھائیں، آپ اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو الگ تھلگ انسان سمجھیں۔ جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جہاں نفرت ہے، جہاں گالیاں ہیں، جہاں بدتمیزیاں ہیں، ان کے اندر آپ اپنے آپ کو منفرد سمجھیں، اور اس آزمائش کے اندر آپ اس دیمر کا نہ صرف نام روشن کریں بلکہ مملکت خداداد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا آپ سبب بنیں۔ جب آپ سوچیں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، جب آپ سوچیں گے، جب آپ احساس کریں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے تبدیلی لانا ہے معاشرے کے اندر، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یتیم بچے نہیں رہیں گے، کل آپ اس علاقے کی ایسٹ ہوں گے، تب گلگت بلتستان کے، پاکستان کے اثاثہ ہوں گے، اور آپ سے بہت سارے لوگوں کو فائد بھی ملیں گے، اور آپ کی زندگی سے معاشرہ ترقی کی طرف بھی جائے گا۔ آج جس خوبصورت محفل کا آغاز سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے آج نہیں، یہ ایک روایت ہے، ہم بھی یہ بات سے گزر کے آئے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ نقد امداد کی بجائے یہ لکھتے نقد اعزازیہ کی تقسیم ہوتا تو بڑا خوبصورت ہو جاتا۔ ان بچوں کے لیے امداد کا لفظ بھی استعمال نہ کریں، نقد اعزازیہ کا نام لیں۔ ان کے اعزاز میں جو پروگرام آپ نے رکھا ہے، یہ 3000 روپے اپنی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ صوبائی گورنمنٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ذریعہ انتظامیہ محکمہ تعلیم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ معاشرے کی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، اور یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر چھت ہے، آپ کے اوپر سایہ ہے، اور آپ اپنی زندگی سے، اپنی صلاحیتوں سے علم کے میدان میں آگے بڑھ کے تبدیل لا سکتے ہیں۔ اور دیمر کے اندر ایسے طلبہ کی ضرورت ہے جو اس معاشرے کو چینج کریں، اور یہ معاشرہ تب چینج ہوگا جب آپ اپنی انفرادی سطح پہ چینج ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس ایک ماحول کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اس ماحول کو گریجولی ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور آج جو ترقی کا سفر یہاں پہ چل پڑا ہے کمشنر صاحب کی قیادت میں، اس میں آپ کا نہ صرف سپورٹ چاہیے بلکہ آپ اپنے تعلیمی میدان کے اندر خود سے تبدیلی لانا ہے۔ معاشرے کے اندر آپ کے اخلاقیات سے، آپ کے دعا و سلام سے یہ لگنا چاہیے کہ یہ اسکول کا طالب علم ہے،
آپ کی اٹھک پٹھک سے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں. آپ کے بڑوں کے ساتھ پیش آنا اور چھوٹوں پر شفقت اور گھر کے اندر والدین کے ساتھ محبت سے یہ تقاضا یہ لگنا چاہیے کہ آپ کسی طالب علم میں آپ پڑھ رہے ہیں, کلاس کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں. اور یہی پیغام کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ یتیم بچے دیور کو بدلیں گے اور یہ دیور کی تبدیلی کا موجب بنیں گے. آپ میں صلاحیتیں ہیں, اس پوٹینشیل کو آپ منفی سمتوں کے بجائے مثبت اور پازیٹیو ڈائریکشن پہ آپ گامزن کریں. اور جب آپ مثبت سمتوں میں اپنے پوٹینشیل کو آگے لے کے جائیں گے تو کل آپ کا رستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. آپ آگے بڑھیں گے, بڑھنے والے آگے بڑھتے ہیں. طوفانوں سے نہیں گھبراتے, مشکلات سے نہیں گھبراتے, آزمائشوں سے نہیں گھبراتے, لیکن اس کے لیے سچی لگن, جستجو اور محنت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں. آپ معاشرے کی ایسٹ ہیں, آپ معاشرے کے باوقار ہیں, آپ نے زندگی میں تبدیلی لانا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سب سے زیادہ کام لے گا. اس دعا کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, محکمہ تعلیم اور ذیلی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کے گزرنے کبھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. ہمارے